آپ کی جو یعنی جوانی تھی اس وقت تو ایک یہ زیادہ کشمکش تھی نظریاتی سیاست کی، یا ایشیا سرخ ہے، سبز ہے، یہ نعرے اب بھی ہیں لیکن بہت کم ہے شاید. جو اس وقت پوری دنیا تقسیم تھی، ایک کیپٹلسٹ ورلڈ تھی جسے ہم سرمایہ دار دنیا کہتے ہیں، ایک کمیونسٹ یا سوشلسٹ ورلڈ تھی. تو جو نوجوانوں کے نعرے اس زمانے میں تھے وہ ایسے تھے کہ جو سوشلسٹ ورلڈ کے زیادہ قریب تھے، اور انہیں ہر ایک کا دل کرتا تھا کہ اس کے ملک میں بھی ویسا ہی انقلاب آئے جیسا کہ ان ملکوں میں ہے جہاں پہ لوگوں کو زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں. اور سرمایہ دار دنیا کچھ جنگوں میں بھی مصروف تھی. امریکہ ویتنام کی جنگ میں الجھا ہوا تھا، اور ویتنام کی جنگ میں جو ظلم وہ کرتے تھے، نیپام بم پھینکتے تھے، بچے معصوم لوگوں کا قتل ہوتا تھا، اس سے نوجوانوں کے دلوں میں ایک نفرت امریکہ کے خلاف تھی. وہی نفرت امریکی نظام کے خلاف، سرمایہ داری نظام کے خلاف بھی شکل اختیار کرتی تھی. تو یہ ایک تقسیم تھی پاکستان میں بھی. پاکستان کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ حامی تھیں، لہذا ہم سمجھتے تھے کہ یہ امریکہ کی ایجنٹ ہیں، وہ ہمارے خلاف تھے. تو نظریاتی بحث چلتی رہتی تھی. تو وہ جو آپ سمجھتے تھے وہ درست تھا، یعنی اب کئی سال گزر گئے ہیں، دہائیاں گزر گئی ہیں، یا وہ غلط تھا جو آپ مذہبی جماعتوں کے بارے میں سوچتے تھے؟ مذہبی جماعتوں کا کردار کوئی پاکستان میں مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں، جو میں ان کے کردار کی بات کروں. مذہب کے نام پر جو سیاست کرتے ہیں، آج بتائیے نا پاکستان کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ اگر کوئی ایک چیز وہ بتائیں کہ جو انہوں نے پاکستان کے معاشرے کو دی ہو، پاکستان کے سماج کو دی ہو، پاکستان کے عوام کی ترقی کے لیے انہوں نے دی ہو. یہ جس دہشت گردی سے آج ہم لہو لہان ہو رہے ہیں، یہ بھی تو مذہب کے نام پر ہی شروع کی گئی تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا اس طرح سے، یعنی ہمیں ہمیشہ دبایا گیا ہے، ہمیں کبھی اقتدار اس طرح سے ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں نے کیا. وہ تو خیر لوگوں کی مرضی ہے، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں اگر یہ ہوتے تو ہمارے حالات مختلف ہوتے. آپ نے سب پارٹیاں دیکھی ہیں. اقتدار ضیاء الحق کے 10 سال جو تھے وہ کس کا اقتدار تھا؟ ضیاء الحق کا اقتدار نہیں تھا. وہ ان کا کون تھے؟ ان کے شورا سہولت کار کون تھے ان کے؟ اور کس نے ضیاء الحق نے کن کے نعروں کو عملی جامہ پہنایا؟ مذہبی طبقہ کس کے فلسفہ سیاست کو آگے بڑھایا؟ وہ یہی جماعتیں تھیں نا، اور یہی اس کے مشیر ہوتے تھے. چلیں اس کو وہ سمجھتے ہیں شاید انڈائریکٹ پاور ان کے پاس آئی ہو، یا وہ بعد میں ضیاء الحق کے خلاف بھی آخر میں جماعت اسلامی، تو آخر میں جماعت ضیاء الحق کی کچھ چیزوں سے انہوں نے اختلاف بھی کیا. اختلاف اس وقت شروع ہوا جب افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی. اس وقت تک تو ہیرو تھے نا ہمارے ضیاء صاحب. جی، تو اختلاف یہ اس وقت شروع کرتے ہیں جب کسی کے جانے کا زمانہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.